السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں کو نازل کیا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی جاندار کا، حتیٰ کہ بے جان کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پودے ہیں بے جان، تو ان کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، ان کے لیے تو بالکل ضروری ہو جاتی ہے یہ نعمت۔ اور پانی پلانا بہت بڑی خدمت اور حصول ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو سمجھ پاتا ہے، کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ پانی پلانا یہ بہت ہی بڑی خدمت ہے۔ خاص طور پر موسم گرما میں پیاس کا احساس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات بلا تفریق مذہب و ملت مختلف مقامات پر، یعنی موسم گرما میں خاص طور سے مختلف جگہوں پر، بازاروں میں، چوراہوں پر پانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہیں پر وہ ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں، کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، یا اس خدمت کو کوئی بڑی عظیم خدمت نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا یہ بڑا کار ثواب ہے، اس میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پانی پلانے کو احادیث نبویہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھیں گے، حدیثوں کو دیکھیں گے آپ، تو صدقے جاریہ سے اس کو موسوم کیا گیا ہے کہ یہ صدقے جاریہ ہے، جس کا ثواب انسان اپنی زندگی میں جو یہ کام جو انسان کر جاتا ہے، جس کا ثواب زندگی میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، یا کسی کے گھر میں واٹر سپلائی کا انتظام کر دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقے جاریہ کا کام کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا عمل یقیناً ہے، سمجھنے میں ہمارے یہ آتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن خاص طور سے جو فوت شدہ لوگ ہیں، چاہے والدین ہوں، چاہے اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی فوت شدہ ہیں، ان کی طرف سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا ہے۔ افضل ترین صدقہ، چاہے ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں یا ہمارے اقربا جا چکے ہوں، اگر ہم کسی کی طرف سے بہترین صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پانی پلانا یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، یعنی ان کی وفات ہو گئی، وہ انتقال ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں۔ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے کون سا صدقہ سب سے بہترین ہوگا، سب سے افضل ہوگا؟ وہ لوگ جو اپنے مردوں کو صدقے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، غور سے اس بات کو سنیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں میری والدہ وفات پا چکے ہیں، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی، پانی کے ذریعے پانی کا صدقہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں آتا ہے فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، ایک کنواں کھدوایا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، فوراً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا کر کے اور کہا یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، خاص طور سے جو شخص اپنی زندگی ہی میں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، اور جو مرنے والوں کے لیے یہ کام کر دیتا ہے اس کے لیے بھی وہ چیز صدقے جاریہ میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی صدقے جاریہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی انسان پانی پیے گا تبھی اس کو ثواب ملے گا، چاہے اس کنواں سے، چاہے اس ہینڈ پمپ سے، چاہے اس جو ہے سپلائی واٹر جو بنایا گیا اس کے کہیں سے بھی کوئی بھی جاندار اگر اس سے استفادہ کرتا ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جنات ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے جانور کوئی بھی، اگر اس سے استفادہ کرتا ہے یعنی پانی پیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا ہی ملے گا جس نے یہ کام کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر ماء لم یشرب منہ، جس نے پانی کے لیے کنواں کھودا، جس نے پانی کے لیے کنواں کھودا تو اس میں سے جو بھی جاندار پیے گا، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اجر دے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے گھر ہی میں جا کر کے کنواں کھدوا دیے یا نل لگوا دیے، ہینڈ پمپ لگوا دیے۔ اگر آپ نے ایک چوراہے پر یہ کام کر دیا ہے، وہاں پر پرندے بھی پانی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، جنات بھی پی رہے ہیں، کوئی بھی پی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور پانی پلانا یاد رکھیں مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، پانی پلانا یا کہیں کنواں کھدوا دینا یا کہیں ہینڈ پمپ لگوا دینا یا کسی کے گھر میں سپلائی واٹر کا انتظام کر دینا، کہیں ٹنکی بنوا دینا، یہ بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن معمولی ہونے کے باوجود ثواب، اجر آخرت اور خوشنودی رب کا نہایت بڑا ذریعہ اور مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت ہی بڑا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ راضی کر لیتا ہے، اور اتنے سے عمل سے، اتنے چھوٹے سے عمل سے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیتا ہے اور جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، جنت کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے۔ لہذا یہ چھوٹا عمل ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ہمارے دیکھنے میں چھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ایک کنواں کھدوا دیا ہے، یا کسی نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، یا کسی نے مسجد میں پانی پینے کا کولر کا انتظام کر دیا، فریج کا انتظام کر دیا، یا وضو خانہ بنوا دیا جہاں سے بچے پانی بھی پیتے ہیں، نمازی پانی بھی پیتے ہیں، وضو بھی بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں صدقے جاریہ میں شمار ہوتی ہیں، ان کا شمار صدقے جاریہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پانی پلانا اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ چاہے اس سے کوئی جانور پانی پیے،
یا کوئی انسان پانی پیے، چاہے کوئی حیوان پانی پیے، کوئی چرند پرند پانی پیے، آپ کو اس کا ثواب ملے. اگر آپ کے ذریعے سے کوئی پانی پینے کو پا گیا ہے تو آپ فائدے ہی فائدے میں ہیں، اور جب تک اس سے پانی پیتا رہے گا کوئی شخص یا کوئی جاندار، آپ کو ثواب ملتا ہی ملتا رہے گا، چاہے آپ زندہ رہیں، چاہے آپ فوت ہو چکے ہوں، یعنی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس چھوٹے سے عمل سے ایک شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیتا ہے اور جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستہ چل رہا تھا، اسی دوران میں اسے پیاس لگ گئی. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ہو، پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کا گزارا نہیں ہوتا ہے، جس کے بغیر، اور خاص طور سے اگر گرمی کا موسم ہے تو پانی کی پیاس کی شدت کو وہی شخص پیاس کی شدت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو پیاس لگی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، یا بہت دیر کے بعد وہ پانی ملا ہو. یا جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد جب ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے تو اس وقت ہماری پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستہ چل رہا تھا اور اس کو پیاس لگ گئی. وہ ایک کنویں میں اترا، آگے چل کر کے دیکھتا ہے کہ کنواں ہے، کنویں میں اترتا ہے وہ شخص اور اس نے پانی پیا. اس کنویں میں اتر کر کے اس نے پانی پیا اور پھر کنویں سے وہ باہر آ گیا. کنویں سے باہر جب اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو پانی کی شدت سے اس کی زبان باہر ہے اور وہ ہانف رہا ہے، اور جہاں بھی گیلی مٹی تھوڑی سی دیکھتا ہے وہاں اپنی زبان سے وہ چاٹنے لگتا ہے، چونکہ وہ بالکل بے قرار تھا، بیاکل تھا، پریشان تھا پیاس کی شدت سے. وہ آدمی جو اپنی پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے کنویں میں گیا تھا اور کنویں سے باہر نکلا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ پیاس کی شدت کی حالت کیا ہوتی ہے. اس نے محسوس کیا کہ یہ جانور ہے، یہ کتا ہے، یہ اسی طرح سے تڑپ رہا ہے جس طرح سے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ پانی نکالتا اور اس کو پلا دیتا. وہ شخص کنویں میں جاتا ہے، کنویں میں اتر جاتا ہے اور موزہ اپنا بھگو لیتا ہے، اور موزہ بھگو کر کے اپنے منہ سے پکڑتا ہے اور اوپر چڑھ کر کے آتا ہے اور اس موزے کو نچوڑ کر کے اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے، چونکہ وہ کتا بہت ہی زیادہ پیاسا تھا. آپ اندازہ لگائیں، ایک کتا، ایک جانور جس کو اس شخص نے پانی پلایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کو بخش دیا. اللہ اکبر. اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی ادا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتا ہے، تو اگر ایک شخص کسی انسان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، اس کے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا دیتا ہے، پانی کی ٹنکی لگوا دیتا ہے، یا اس طرح سے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا. لوگوں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا چوپائے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ یعنی اگر ہم نے چوپائے کو پانی پلا دیا ہے، جانور کو پانی پلا دیا ہے، تو کیا ہمارے لیے اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار میں ثواب ہے. گرمی کے موسم میں خاص طور سے آپ دیکھیں، یہ پرندے، کبوتر، کوا، چیل، یہ اس طرح سے جو پرندے پائے جاتے ہیں، یہ پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے چھت پر پانی کا ایک ڈبہ رکھ دیا ہے جہاں پر وہ آ کر کے پانی پی لیتے،
یہ جو گلیوں میں بلیاں گھومتی رہتی ہیں، گھروں میں گھومتی رہتی ہیں، اگر ہم نے کہیں پر پانی کا ڈبہ رکھ دیا ہے اور وہ آ کر کے پانی پی رہی ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا جانور، کوئی پرند، کوئی چرند، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کتنے ثواب سے نوازتا ہوگا۔ خاص طور سے اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو خاص طور سے گرمی کے موسم میں زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں اپنے پاس میں، پڑوس میں، قریب بعید، کہ اگر کسی کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے صدقے جاریہ کا ہم کام کریں۔ بہترین صدقے جاریہ، افضل ترین صدقے، جس طرح سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے لیے پوچھا تھا۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا، چاہے وہ پیاسا انسان ہو، چاہے وہ پیاسا جنات ہو، چاہے وہ پیاسا حیوان ہو، چاہے وہ پیاسا چرند اور پرند ہو، کوئی بھی ہو، انسان یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہایت ہی اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا ہم اس کو نظر انداز نہ کریں، ہم کوشش کریں کہ صرف انسانوں ہی کو پانی نہ پلائیں، پیاسے جانوروں کے لیے بھی پانی کا ہم نظم و نسق کریں، پیاسے پرندوں کے لیے بھی ہم پانی کا انتظام کریں، چونکہ یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام میں کسی کے ساتھ ظلم، مذہب اسلام میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور پیاسا اور پانی نہیں دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پر ظلم کرنے کے مترادف ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم آخر میں آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خاص طور سے یہ پانی پلانے کا جو صدقے جاریہ ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ احباب جن کے یہاں پریشانی ہے، ان کے گھروں میں ہمیں اس طرح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر ہم انسانوں کے لیے کریں وہیں پر ہم جانوروں کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام کریں، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔